آپ نے بات جنوری میں کی تھی کہ سسٹم میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، وہ بات آپ نے مطلب کہ کیوں کی، یا کوئی آپ کو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لائن ملی تھی جو کہ اب لائن سامنے بھی آ گئی ہے، یہ کیا بات تھی، اس میں ذرا بتائیے گا؟ دیکھیں یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ انسانی اندازوں کا علم ہے. اللہ پاک نے محدود دائرے کے اندر ہی مجھے ایک علم دیا، وہ غیب کا مکمل علم صرف اس کی ذات کے پاس ہے. جو بات اگر میں دسمبر جنوری میں کہہ رہی ہوں، میں اس کی لاجک اگر آپ کو دے سکتی ہوں نا اس پیش گوئی کی، تو میں علم کی بات کر رہی ہوں. مطلب اب سیلاب آنا، جنگیں ہونا، میں یہ بھی لائن مجھے آئے گی، میرا یہ امیج تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں نا. میرے الفاظ کیونکہ میرے پاس ویکیبلری بہت کم ہے، پہلے تو میں نے بھول ہی گئی. آپ کی ٹی وی کے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچے، اور پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی عقل کل میں نہیں ہوں، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے جو ساتھ انٹرویوز ہر باری میں آپ کو تو نہ بولتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 27 جولائی سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. 27 کیونکہ اس وقت مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ میں نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ایف ای میرے سے لیٹ ملتا ہے مجھے. تو میں نے کہا تھا کہ جولائی اینڈ سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. سیاستدانوں کو چاہیے طرز سیاست بدل دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے اور آپ بھول جائیں ڈیموکریسی کس چڑیا کا نام ہے. کیونکہ میرے پاس لفظ بڑے کم ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان میں چینلز بہت زیادہ ہیں، تو میں رٹی ہوئی جو لائنیں اپنا ہوم ورک بناتی ہوں وہ میری ایک ہی لائن ہوتی ہے اور میرے سننے والوں کو یاد بھی آ جائے گی کہ یہ میرے الفاظ تھے. تھوڑا گزشتہ سے پیوستہ سٹوری دینی پڑتی ہے. سر پارلیمانی نظام اس ملک میں نہیں چلے گا، اور یہ ایک ہی پیش گوئی ہے جو راستے میں ہے. آنے والے سسٹم کا نام صدارتی ہے، قومی ہے، ٹیکنوکریٹس ہے، یہ مجھے واللہ عالم نہیں پتا. لیکن اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بار جو سسٹم آئے گا وہ یہ پارلیمانی سسٹم نہیں ہوگا. پارلیمانی مجھے نہیں بالکل بھی سمجھ اور نظر آتا، اور اسی میں پاکستان کی فلاح ہے. مجھے نہیں پتا کہ شاید اللہ کو پاکستان پہ ترس آ چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے آپ وزیر اعظم کا ہاؤس دیکھیں، وہ ایسا ہے کہ آپ یہاں پہ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کون سے وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنے ہسٹری مکمل کی. تو یہاں پہ وہ نہیں چل سکتا، پھر اسی لیے انسٹیبلٹی رہتی ہے. ہم پھر نئے سے اسکریچ سے کہانی شروع کر دیتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ جو ریولوشنری چینجز آنے والی ہیں، صوبے بننا یا اللہ کرے کہ اگر جو رب کو منظور ہے جس میں ہمارے ملک کی بہتری ہے، میں یہ بہت پر امید ہوں کہ میرے ملک کی بہتری ہے، کیونکہ پاکستان نے اب اپنی پٹری پہ چڑھنا ہے اور یہ صوبوں کی زیادہ ہونا یا جو ہے سسٹم کا اگر تبدیل ہونا تو یہ بھی ملک کے فائدے میں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، جو آپ نے ڈیٹس دی تھی کہ 27 جولائی سے، اب آپ کو یہ سسٹم کب تک ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کے علم کے مطابق، اور کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نیا سسٹم اس میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ کب آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں 27 جولائی سے لے کے 11 دسمبر تک بہت ڈسائسو تبدیلیاں آپ کو نظر آ چکی ہوں. ٹھیک ہے، بہت ڈسائسو، مطلب 11 دسمبر سے پہلے کچھ چینجنگ ہوگی. جی اس سے مطلب یہ جو اس درمیان میں واضح تبدیلیاں آپ کو نظر آ چکی ہوں گی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جانا، میں یہ نہیں کہتی کہ حکومتیں جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کس طرح تبدیلی کا نقشہ بنے گا، پر تبدیلی اس ملک کی بہتری کے اندر ہے. ورنہ ملک اسی طرح ہی پھر وہ جو ہے وینٹیلیٹر پہ چلتا رہے گا. اب اس ملک نے کیونکہ وینٹیلیٹر پہ نہیں چلنا. آپ کو یاد ہے کہ ہم کہتے تھے کہ اسی سال کے آخر سے پاکستان ترقی میں بھی جا رہا ہے، انویسٹر بھی آئے گا، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی. تو یہ جو ہے یہ ہونا ہے، جس کے لیے اگر یہ صوبے بنتے ہیں یا سسٹم کو تبدیل کیا جاتا ہے یا واٹ ایور، مجھے نہیں پتا کیا چینجز آتی ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے سر تبدیلی نے آنا ہے. اچھا سامعہ صاحبہ یہ بتائیے گا، اگر یہ سسٹم نے جانا ہے آپ کے علم کے مطابق، کوئی نئی سسٹم نے آنا ہے تو اس میں کسی نے تو یہ مطلب کہ وزیر اعظم بننا ہے یا کسی نے صدر بننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا وہ؟ ابھی اس پہ آپ نے ورک کیا ہے، کوئی شخصیات سامنے آئی ہیں، کون ہوگا وہ؟ ابھی تو میں یہ جو تبدیلی والی آواز لگی ہے نا، اس پہ پہلا انٹرویو آپ ہی کو دے رہی ہوں، لیکن یہ میں سچ مچ نہیں
بتا سکتی کہ کون ہوں گے نئے ایڈمنسٹریٹر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنوکریٹس آ جائیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اچھے برینز یوز کر لیے جائیں. مجھے یہ بالکل واللہ عالم نہیں پتا. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ان کے چلیں ہم ان کا ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, ان کے حوالے سے ان کے سٹارز کیا کہتے ہیں, یہ تو آپ بتا سکتی ہیں. اچھا ویسے آج تک میں نے محسن نقوی صاحب کے سٹارز پہ مجھے کسی نے کہا ہی نہیں کام کرنے کو, اور ہوا میں بات کر نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ مجھے ان کا ایگزیکٹ ڈی او بھی فراہم کر دیں تو وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اور انٹرویو ہم کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسامہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عالمی جنگیں جو ہیں وہ ہوں گی, اور ہم نے دیکھا بھی عالمی جنگیں ہو رہی ہیں. ایران امریکہ جنگ ہے, پھر یمن سعودی عرب ہے, اسرائیل ہے, غزہ ہے, مطلب کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت بڑی بری صورتحال میں ہے. تو اس پہ بتائیے گا کہ اب یہ عالمی جنگوں کا یہ جو ایک پورا معاملہ تھا یہ آگے جا کے تھمے گا, مزید زیادہ تیز ہوگا؟ آپ ایک بات بھی آپ نے کئی انٹرویوز میں بھی کی کہ زمین کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, تو وہ اس پہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا. آپ نے بڑے اپنے پروگرام کی ہیڈ لائن بنائی تھی کہ زمین اپنا غصہ نکالے گی, اور یہ میں جنوری سے بول رہی ہوں کہ زمین جو ہے وہ غصے میں آئے گی. نیچرل کلیمٹیز, چاہے ارتھ کوئکس ہیں, سیلاب ہے, سونامی ہے, ان سب کے خطرات آپ دیکھ بھی رہے ہیں. کئی ملکوں میں آوازیں بھی لگنی شروع ہو گئی ہیں. اور دوسرا, اب جنگوں نے نہیں رکنا, کیونکہ میں نے ایک بات آپ لوگوں کو 2021 سے جب کہنا شروع کیا تھا تو کسی اسٹرالوجر نے یہ بات اس وقت نہیں کی تھی, کیونکہ میں نے ڈیسائسولی سال سے بات شروع کی تھی کہ اب ہم اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہو گئے ہیں. اور 2026 کے سیکنڈ ہاف سے, یہ بھی پچھلے سالوں میں کہا گیا ہے کہ آپ کو نئے تبدیلیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی, جس میں جنگوں کے وہ جو ہے پٹاخے نہیں, پھلجھڑیاں نہیں, اب تو کھڑاک ہوں گے نا. اور دوسرا جو آپ کو یہ بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان اپنا کی رول پلے کرے گا, پاکستان دوسروں کی جنگوں میں حصہ ڈالے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ حالانکہ یہ جنوری میں باتیں کی ہیں, اور مجھے تو نہیں پتا کہ جا کے سعودی عرب سے معاہدہ کیوں ہو جائے گا, مجھے اس کی ریزن نہیں پتا. میں نے جو بات کرنی ہے اس محدود علم سے کرنی ہے. اچھا اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا آنے والے دنوں میں یہ جنگوں میں جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کوئی مزید تباہی دنیا میں نظر آئے گی, یہ معاملہ تھمے گا نہیں؟ اگست کا مہینہ ہے, اگست کے مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک یہ بھی تھا کہ کوئی چاند گرہن یا سورج گرہن والے معاملات بھی ہیں, وہ بھی بڑا حکومتوں کے لیے دنیا میں کوئی برا تاثر ڈالتے ہیں, تو وہ ذرا ناظرین کو بتائیے. 11 اگست سے لے کے 28 سپٹمبر تک ہر انڈیویجول جو ہمیں سن رہا ہے حسب توفیق صدقہ ضرور دے. ٹھیک ہے. 11 اگست سے 28 سپٹمبر تک کا جو ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نہ کرے, دعا ہے اللہ تعالیٰ کی یونیورس کے لیے, لیکن ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو تو میں کہتی تھی زمین پہ سکون ناپید ہو جائے گا. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا انڈیا اپنے ہی خلفشار کے اندر میں پھنسے گا. ہم نے کاکروچ پارٹی کا حال دیکھا, نریندر مودی کا فال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا جنگوں, جب ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تھی اس وقت میں. اب یہ بھی کوئی خبر تو نہیں ہو سکتی, میں دس دے ہو کہ اگر میرے پاس اتنی خبریں ہیں تو پھر جو ہے وہ میں تو پھر جو ہے نا وہ بس ہی میرے تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی جو بہت زیادہ. اور یہ اہل یوتھ کا اللہ بھلا کرے, کیونکہ میں بس خان صاحب کے لیے جب اچھی خبر ہوگی نا, میں خدا کی قسم بریک کرتے ہوئے خود مجھے خوشی ہوگی. چلیں بتا ہی دیں, آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے تو کیا 3 سال ہو گئے انہیں 5 اگست کو, 3 سال عمران خان کو جیل میں ہو گئے ہیں, اور ابھی بھی جو ان کے پی ٹی اے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تحریک چلائیں گے, نہیں چلائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب باہر کب تک آئیں گے, مجھے یہ بتائیں خان صاحب باہر کب آئیں گے یا ابھی لیٹ ہے معاملات, اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کچھ کر سکیں گے ان کے لیے؟ اچھا اگلے جون سے پہلے اگلے سال, لیکن ہاں اگلے سال کے پہلے 6 مہینوں میں پھر ان کا کوئی نہ کوئی, لیکن میں پھر وہی بات کہتی ہوں جو بھی ہونا ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں ہونا ہے. نہ کوئی تحریک ریولوشن لے کے آئے گی, نہ یہ دھرنوں سے کچھ ایسا معاملہ بنے گا, ایسا کچھ نہیں ہونا. تو میرا خیال اب نظر ثانی ان کو کر لینی چاہیے, لیکن اگر میں کہوں خان صاحب پاور میں آ جائیں گے, یہ مجھے تو نظر نہیں آتا.